أيدي الظالمين في الموكب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، محمد شاہد ودود قادری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 محرم الحرام ہے۔ آج کا دن اسلامی تاریخ کی ایک عظیم، عبقری اور صابر و شاکر شخصیت سے معنون ہے۔ وہ شخصیت جو اخلاق و کردار، سیرت و صورت، محامد و محاسن، الغرض جملہ شمائم رسالت اپنی ذات میں سموئے نظر آتے ہیں۔ تاریخ انہیں آدم سادات حسینیہ کے لقب سے بھی یاد کرتی ہے۔ کربلا کا یہ بیمار اللہ رب العزت کو تھا جس سے بڑا پیار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا وفا شعار، ہم نام صاحب ذوالفقار، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دربار یزید میں علم بردار، حضرت سیدنا امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم وعلیہم السلام، جو اپنے زہد و ورع کی وجہ سے اپنے نام کی بجائے اپنے لقب سے زیادہ جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی شخصیت، سیرت اور کردار پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں ممتاز محقق و مدقق جناب علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قادری بخاری۔ شاہ صاحب، میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس موضوع پہ اپنا قیمتی وقت ودیعت فرمایا۔ امام سیدنا زین العابدین علیہ السلام، من المہد الی اللحد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جناب شاہد ودود صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نائب، ان کے جانشین اور ان کے صاحبزادے حضرت سید علی المعروف سجاد زین العابدین اور سید العابدین سبحان کی ذات اقدس اور شخصیت کے حوالے سے مکالمے کا شرف عطا فرمایا۔ اس وقت ہم الحسن حوالہ جاتی کتب خانے میں بیٹھ کر اس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں مشہور روایت کے مطابق 5 شعبان 38 ہجری کو ہوئی۔ امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حیات تھے، ان کا دور خلافت تھا۔ تقریباً 2 سال آپ نے ان کے زیر سایہ گزارے۔ آپ کے القابات سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والے تھے، سبحان اور زین العابدین، عابدین کی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ سبحان یہ لقب صاحب شواہد النبوت نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے، تہجد ادا کر رہے تھے کہ اچانک شیطان آیا سانپ بن کر، اور پہلے اس نے آپ کو ڈرانے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں ڈرے اور نماز آپ نے نہیں توڑی۔ پھر اس نے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں پکڑ لیا اور سخت کاٹا، جس سے آپ کو شدید درد ہوا، لیکن پھر بھی آپ نے نماز نہیں توڑی، اور نماز مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد اس عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل پر منکشف کر دیا کہ یہ سانپ شیطان ہے دراصل۔ یہ واقعہ کربلا سے پیشتر کا ہے؟ جی، یہ بعد کا واقعہ ہے، بعد کا واقعہ۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
کی ساری زندگی مصائب اور آلام سے دو چار گزری ہے. بالکل بالکل. نہ صرف کہ واقعہ کربلا بلکہ وہ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا. جی 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 اس کی طرف آتے ہیں ہم. جی یہ تو لقب کے حوالے سے سبحان اللہ. عرض کر رہے تھے کہ یہ لقب جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی ایک تکلیف اور ایک آزمائش. جی ایک آزمائش تھی. اور جب آپ نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو اس کو برا بلا کہا، سانپ چلا گیا، وہ شیطان دفع ہو گیا. جی اور درد اسی طرح شدید تھا، لیکن اس درد کے عالم میں آپ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے سبحان. اور آپ نے نماز کی نیت کی تو اتنے میں آواز آئی غیب سے، انت زین العابدین، سبحان اللہ. انت زین العابدین، انت زین العابدین، 3 مرتبہ یہ گویا یہ لقب بارگاہ عزتی سے آپ کو عطا ہوا. آپ کو عطا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سید العابدین کا لقب جو ہے نا یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ البدایہ و النہایہ میں شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں سینے سے لگایا، انہیں چوما اور اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا میرے اس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام علی ہوگا. سبحان. اور پھر اس کی شان بیان کرتے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ یہ ندا فرمائے گا، اعلان فرمائے گا کہ سید العابدین تشریف لائیں. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، اس بیٹے کا بیٹا علی جو ہے نا یہ پھر جلوہ افروز ہوں گے اس وقت. اچھا شاہ صاحب، یہ لفظ علی پر میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ تمام مکاتب فکر کے جمہور علماء نے بالاتفاق اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. جی تینوں کے نام علی تھے. جی علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر. علی اصغر. حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو علی اوسط کہا جاتا ہے. جی علی اوسط کہا جاتا ہے. جی سبحان. ان کے بڑے بھائی حضرت سیدنا علی اکبر، ان کی ولادت یہ بھی ایک عرب روایت ہے جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی جی کہ اپنے جد کے نام پہ نام رکھنا. اور امام علی مقام کو اپنے والد گرامی سے کتنی محبت کہ 3 بیٹے اللہ نے عطا کی اور تینوں کے نام جو ہے نا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. بہت بڑی بات. جی 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 شاہ صاحب. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ سید العابدین کا لقب جو ہے نا یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا. اور جیسا کہ عرض کیا میں نے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا دور تھا. جی اچھا، آپ کی والدہ گرامی جو تھیں وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی. جی یزدگرد بھی کہتے ہیں، یزدجرد بھی کہتے ہیں. اور ان کا اس میں گرامی شہزادی شہربانو تھا. سبحان اللہ. جی یہ ان یعنی والد کی طرف بھی شہزادے ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی شہزادے. سبحان اللہ. جی بالکل. یہ 3 بیٹیاں تھیں ان کی. سبحان اللہ. اور یہ جب فتح ہوا فارس تو وہ گرفتار ہو کے آئیں. جی تو امام الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم نے خرید کر ان تینوں کو آزاد کر کے ایک کا نکاح، شہربانو کا نکاح اپنے بیٹے سے کیا. سبحان اللہ. اور ایک کا نام تھا گہبان بانو یا جہبان بانو، عربی میں گاف نہیں ہے وہ معرب ہو جاتا ہے. جی جی. تو ان کا نکاح محمد بن ابی بکر سے کروایا، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے سے. اور تیسری تھی کیسان بانو. اچھا جی. تو ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا. جی. اور ان تینوں شہزادیوں سے جو آگے پھر عظیم الشان شخصیات پیدا ہوئیں، ایک تو یہ جن امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور حضرت گہبان بانو کے محمد بن ابی بکر سے حضرت قاسم جی جیسی شخصیت پیدا ہوئے. اور حضرت کیسان بانو سے جو ہے نا حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، وہ جو ہے نا عظیم بہت بڑے فقیہ، یہ ایسی شخصیات جو ہے نا.
اچھا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی جب ہم شخصیت اور آپ کے کردار کی بات کرتے ہیں یا ان کی سیرت پاک کا ہم مطالعہ کرتے ہیں یا علماء کرام سے سنتے ہیں، محققین سے سنتے ہیں، مدققین سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو زیادہ فوکس واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد کی زندگی پہ کیا جاتا ہے جی، تو یہ بہت کم دیکھنے سننے میں آیا ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے کی جو زندگی ہے جی، وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بیان کی جائے. کچھ مختصراً وہ بیان فرمائیں اور یہ فرمائیے گا کہ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی ابتدائی زندگی مدینہ منورہ میں گزری. آپ جو ہے نا کاشان نبوت میں پیدا ہوئے جہاں قرآن اترا تھا. سبحان اللہ. تو آپ کی زندگی جو ہے نا یہ سراپا قرآن تھی، قرآن ناطق تھے. قرآن ناطق تھے. سبحان اللہ. اور قرآن ناطق ہی سے امام حسین علیہ السلام سے آپ نے ابتدائی تعلیم، اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. سبحان اللہ. اپنے چچا جان حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی. سبحان اللہ. اپنی نانی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سبحان اللہ. اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، ان سے جو ہے نا آپ علم حاصل کیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیات سے آپ نے علم حاصل کیا. اور علم خاص طور پر حدیث اور تفسیر میں آپ کو جو ہے نا بہت بلند مقام حاصل تھا. حدیث شریف کا یہ آپ کا حال تھا کہ حدیث شریف آپ جانتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تدوین کی گئی علم حدیث کی باقاعدہ. اور یہ تدوین کرنے والے تھے محمد بن مسلم جو شہاب ظہری کے نام سے مشہور ہیں. جی. تو وہ اور دوسرے تھے جو ہے نا، بلکہ امام ظاہری نے ان کے کافی مناقب بھی لکھ رکھے ہیں. جی جی، وہ آپ کے شاگرد تھے. سبحان اللہ. یہ امام شہاب ظہری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بھی آپ کے شاگرد تھے. اور دوسرے جو ہے نا تدوین کرنے والے حدیث کے اسی دور میں یحییٰ بن سعید، یہ تابعین میں سے، تو یہ دونوں آپ کے شاگرد تھے. جی. لیکن حدیث شریف میں جو ہے نا پھر روایات آپ کی اس قدر نہیں ملتی جتنی ہونی چاہیے. جی. کہ یہ تدوین کرنے والے یہ سب سے جو تمام آگے چل کے جتنے بھی محدثین ہیں ان کے شاگرد ہیں. پھر نا شاہ صاحب امام بخاری اور امام مسلم نے آپ سے روایات بھی تو لی ہے نا؟ بہت کم. لیکن اگر وہ امام بخاری اور امام مسلم کی اگر صحاح میں وہ آ گئی ہیں جی تو کیا ان پہ جرح و تعدیل کی گئی؟ بالکل کی گئی ہے. اچھا. بالکل کی گئی ہے. اور امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود لکھا ہے اپنی صحیح میں کہ میں نے جتنی صحیح احادیث اس میں شامل کی ہیں اس سے زیادہ صحیح احادیث میں نے چھوڑ دی ہیں. اچھا جی. اور پھر محدثین میں نے اس پہ جو ہے نا وہ کلام کیا ہے کہ وہ جو چھوڑ دیے انہوں نے وہ کون سی احادیث ہیں، تو وہ اہل بیت کی شان اور فضیلت میں تھی. اور وہ دور ایسا تھا بنو امیہ کا اور بنو عباس کے جس دور میں یہ کتابیں لکھی گئیں تو وہ اہل بیت کے ساتھ بڑا تعصب اور عداوت پائی جاتی تھی. اتنی عداوت پائی جاتی تھی کہ اہل بیت اطہار کو، مولا علی کو، حسنین کریمین کو سب و شتم کیا جاتا تھا ممبر رسول پر. اگرچہ اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بدعت کو ختم کیا تھا لیکن پھر بھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے جاری رہی. اور درود شریف خاص طور پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مجھ پر درود بھیجو، میری آل پر بھی درود بھیجو. جی. یہ درود شریف ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، حضور نے سکھایا ہے صحابہ کرام کو. جی. تو اس درود شریف کو جو ہے نا انہوں نے مختصر کر دیا تھا کہ آل کو شامل نہ کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہو نہ لکھو. یعنی بغض و عناد، یہ بغض و عناد جو ہے نا کہ یہ کیفیت تھی. تو وہ حدیث شریف جو ہے نا یہ اس میں وہ امام بخاری نہیں لا سکے. بہرحال کچھ مسلم شریف میں آ گئیں، کچھ ترمذی شریف میں آ گئیں، آپ کے فرمانے کا مقصد شریف میں، اور بعد میں خاص طور پہ حاکم مستدرک میں جو ہے نا انہوں نے پھر بہت زیادہ یہ جو صحیح. آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا کے واقعہ سے پہلے آپ کی زندگی کو ہم ایک
بحیثیت صوفی اور بحیثیت محدث کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، جو ہے نا کہ آپ نے اپنے والدین سے اور اس دور کے جو صحابہ کرام سے اکتساب علم فرمایا، علم و عرفان اور معرفت بھی آپ کے اپنے گھر کی چیز تھی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی امام کائنات کی ساری تبسم آرائیاں اور حسن جو ان کے گھر کی یہاں جمع تھا۔ سبحان اللہ۔ جی جی، تو اس سے جو ہے نا وہ تمام میراث جو ہے نا امام زین العابدین علیہ السلام کو، یہ تمام یہ میراث کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جب آخری مرتبہ نکلے شہادت کے لیے خیمے سے، تو اپنی یہ تمام کچھ تو آپ ظاہری طور پر عطا فرما چکے تھے، اور جو رہتی تھی وہ باطنی اور روحانی طور پر اپنے اس بیٹے کو عنایت کر کے پھر آپ جو ہے نا میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور شہید ہوئے۔ آپ نے عمر شریف کا ذکر فرمایا ہے، تو آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 22 سال تھی۔ 22 سال کی عمر میں آپ، اور بیمار تھے بہت زیادہ، اور اس 22 سال کے بیمار جوان نے دربار یزید میں پہنچ کر یزید پہ اپنی دھاک بٹھائی۔ جی جی یزید کے آگے آپ نے علوی رنگ بتایا، بالکل بالکل، مولائی رنگ بتایا۔ جی جی کچھ فرمائیے۔ یہ کربلا میں یہ واقعات آپ کے سامنے ہوئے، یہ مظالم جو آپ کے چچاؤں کو شہید کیا گیا بڑی بے دردی سے، چچا زاد بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہے نا حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کو، پھوپھی زاد بھائیوں کو، یہ تمام منظر جو ہے نا عقیدت مندوں کو، پھر اس کے بعد دربار زیاد میں کوفہ میں جو ہے نا لے گئے، اس طرح کس تکلیف سے کہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور گلے میں جو ہے نا لوہے کا توک ہے۔ نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ عداوت کے بھی آخر کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ تو یہ بڑا ظلم کیا، لیکن اس حال میں جو ہے نا کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے جو ہے نا پھر شام تک لے جایا گیا، اور کس تکلیف میں جو ہے نا کس حالت میں آپ پہنچے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں۔ اور وہاں پر پھر جو ہے نا یزید کا جو رویہ سامنے آیا کہ یزید کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور وہ ڈنڈے سے جو ہے نا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر، دانتوں مبارک پر جو ہے نا اسے مار رہے ہیں۔ تو وہاں پر ایک صحابی تھے، غالباً ابو برزہ اسلمی نام تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے یزید، جن ہونٹوں پر، جن دانتوں پر تو ڈنڈا مار رہا ہے، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوسے لے رہے ہیں، حضور کو میں نے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے، اور تو ان کی جو ہے نا اس قدر بے ادبی اور توہین اور گستاخی کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے یہ الفاظ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ یزید نے کہا کہ آج میں نے قاتلین بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے باپ نے میرا حق نہیں پہچانا اور میرے تاج و تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر تم نے دیکھا کہ ان کا کیا حال ہوا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اپنے الفاظ سے اقرار کر رہا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام کا انتقال پرملال، آپ کی شہادت جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے، اور آپ جنت البقیع میں آپ کا مدفن وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ مدینہ طیبہ پھر کیسے آنا ہوا، اور یہاں پہ شہادت آپ کی کیسے ہوئی اور کس کے ہاتھوں سے ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مختصراً وہ فرزدق کا وہ مشہور واقعہ بھی، کیونکہ ابھی ہم کربلا سے ہوتے ہوئے اور شام سے ہوتے ہوئے دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف آ گئے ہیں، تو وہ حرم مکہ میں وہ فرزدق کا مشہور واقعہ جو کم و بیش 28 اشعار پہ مشتمل ہے، ان سارے واقعات کو مختصراً بیان فرمائیں۔ یہ 22 سال کی عمر تھی آپ کی جب واقعہ کربلا ہوا، اور پھر جو ہے نا شام سے واپس آ کر آپ مدینہ منورہ میں آپ نے رہائش اختیار کی۔ مدینہ منورہ سے بھی ذرا باہر نکل کے، شہر سے باہر وادی عقیق کہتے ہیں، اور یمبا کے مقام پر آپ نے وہاں پر مکان بنایا، رہائش اختیار فرمائی۔ 57-58 سال آپ کی عمر مبارک کل بنتی ہے بوقت شہادت۔ جی بوقت شہادت۔ جی تو یہ عرصہ جو ہے نا آپ نے پھر مدینہ منورہ میں ہی گزارا، اور مدینہ منورہ میں پھر ایسا گزارا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے نمونے دنیا کو دکھائے۔
سیرت طیبہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح خون کا رنگ دکھایا، ایسا دکھایا کہ اپنے دشمنوں کو، اپنے والدین کے، اپنے جو ہے نا کربلا کے میں جو ہے نا جو انہوں نے کردار ادا کیا تھا، ان کو جو ہے نا جب وقت پڑا تو انہوں نے آپ کے ہاں پناہ لی۔ مروان بن حکم، کریم کی اولاد کریم، جب مدینہ والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہ نکلے تو بنو امیہ ان کا ٹارگٹ تھا، خاص طور پہ مروان بن حکم۔ یہ تاریخ کا بڑا گناؤنا کردار ہے جی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لشکر جو ہے نا مدینہ کے صحابہ اور تابعین کا، ان کی اولاد کا نکلا ہے اور ٹارگٹ ہم ہے، تو یہ وہاں سے بھاگے اپنے گھروں سے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا اس دن ان کو کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آئی۔ اگر آیا پناہ گاہ تو امام زین العابدین علیہ السلام کا گھر آیا، آپ آئے، یہ لوگ آئے اور آپ نے ان کو پناہ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح مکہ والوں کو معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، سر کے دشمن تھے، کیا کیا نہیں کیا تھا، لیکن فرمایا آج جاؤ، آج میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو اسی طرح امام زین لا العابدین تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، تو وہی جو ہے نا معاملہ اس بنو امیہ کے ساتھ، مروان کے ساتھ، مروان کے بیٹوں کے ساتھ آپ نے کیا اور کافی دن تک پھر جو ہے نا اپنے پاس رکھا۔ یہ سنان بن انس جو تھا، جو امام حسین علیہ السلام کے اس میں شہادت میں شریک تھا، امام حسین علیہ السلام سجدے میں تھے کہ قاتلان حسین میں سے تھا، قاتلان حسین میں سے تھا، اور حضرت علی اکبر کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا۔ جب مختار ثقفی نے اقتدار حاصل کیا اور اس نے قاتل حسین جو تھے امام حسین صاحب، ان کو جو ہے نا کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم ظاہر کیا، تو یہ سنان بن سلمہ وہاں سے، سنان بن انس بھاگا، کوفہ سے بھاگ کر آیا، مدینہ منورہ آیا، اور مدینہ منورہ میں بھی کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا تھا، برا حال تھا اس کا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر آیا، اللہ، آپ نے اس کو پناہ دی، 3 دن اپنا مہمان رکھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اپنے نئے کپڑے انہیں دیے، اور جب جاتے وقت انہیں زادرہ بھی، نقد رقم بھی عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ جاتے وقت حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سنان بن انس نہیں ہو؟ اللہ، کہا ہاں میں وہی بدبخت ہوں، لیکن یہ فرمایا ہاں وہ تمہارا سلوک تھا، کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ظرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ جو قصیدہ ہے، قصیدے کے بارے میں فرزدق کا بڑا مشہور و معروف قصیدہ ہے، تمام تقریباً جتنی بھی متقدمین کی کتابیں ہیں انہوں نے، اور شیخ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو وہ واقعہ اس طرح ہے کہ یہ عبد الملک بن مروان بادشاہ تھا، اس کا بیٹا ہشام جو ولی عہد تھا، تو وہ حج کے لیے آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ شام کے وزراء، امراء اور فوجی بھی ساتھ تھے۔ تو اس نے بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران کوشش کی کہ میں حجر اسود کو چوم لوں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے جو ہے نا وہ نہ چوم سکا، اور پھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا، ایک کرسی لائی گئی اس پر۔ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے، جو ہی انہوں نے لوگوں نے دیکھا تو وہ لوگ جو ہے نا، اب امت کا دیکھیں نا، امت عام مسلمین کا کتنا جو ہے نا عقیدت اور محبت تھی ان کے دلوں میں۔ سروں پر تو حکومت بنو امیہ کی تھی، لیکن دلوں پر اہل بیت کی حکومت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بوسہ دیا، خدا کے گھر میں دل ان کے حضور جھکا ہوا۔ سبحان اللہ، بالکل بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد جو ہے نا جب وہ باہر تشریف لائے، طواف مکمل کیا، وہ جو شامی تھے انہوں نے پوچھا ہشام سے کہ یہ کون صاحب ہے، کون شخصیت ہے کہ جو ہے نا آپ کو کسی نے جو ہے نا وہ موقع نہیں دیا، اور ان کے لیے سب لوگ جو ہے ہٹ گئے، ان کو جو ہے نا یہ کوئی خاص شخصیت ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، حالانکہ جانتا تھا، جی درباری تھا نا، بیٹا تھا عبد الملک کا۔ اچھا، عبد الملک کا بیٹا تھا اور ولی عہد تھا، ولی عہد مقرر کیا تھا، نہیں مروان کا پوتا تھا۔ میں فرزدق کی بات کر رہا ہوں۔ فرزدق وہاں پر موجود تھا، جی جی جی، فرزدق شاعر جو وہاں موجود تھا، تو فرزدق نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں۔ اچھا، اے ہشام تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے یہ قصیدہ لکھا، 28 یا 30 اشعار ہیں یہ ان کے عربی زبان میں، اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان کو تو بیت اللہ شریف بھی جانتا ہے،
اللہ ان کو تو حجر اسود بھی جانتا ہے، ان کو صفا مروہ جانتے ہیں، ان کو عرفات جانتا ہے، منی جانتا ہے، اور جو ان کو نہیں جانتا وہ خدا کو بھی نہیں جانتا۔ اللہ بڑی تعریف جو ہے نا انہوں نے حضور امام زین العابدین علیہ السلام کی جو خاندان ہے، نسبت ہے حضور کے ساتھ، اس نسبت کا بھی ذکر کیا، اور پھر ان کے ذاتی محاسن ان کا بھی ذکر کیا۔ جب یہ نکل گئے، مدینہ منورہ جا رہا تھا فرزدق کے، اس نے اسے پکڑوا لیا، ہشام نے فوجیوں کو کہا اسے پکڑ لو اور جیل میں بند کر دیا کہ تم نے میرے سامنے جو ہے نا کیوں ان کی تعریف کی اس بات پہ۔ امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے غلام خادم کے ہاتھ جو ہے نا 12,000 درہم ان کے لیے بھیجوائے۔ تو فرزدق نے لینے سے انکار کر دیا کہ حضور میں نے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے یہ قصیدہ کہا ہے، سبحان پیسوں کے لیے نہیں کہا، دنیا کے لیے نہیں یہ کنہوں نے وہ نذرانہ بھیجا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے، جی جی امام زین العابدین العابدین علیہ السلام نے یہ نذرانہ بھیجا کہ تم نے اہل بیت کی جو ہے نا بڑی تعریف کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ پیسے واپس کر دیے اس نے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دوبارہ جو ہے نا بھیجا کہ ہم اہل بیت جو عطا فرما دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے، سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے تمہیں الگ جو ہے نا انعام ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے جا کر ہشام نے جب شام پہنچا تو اپنے والد عبد الملک بن مروان سے کہا، اس قصیدے کا ذکر کیا اور فرزدق کا ذکر بھی کیا۔ تو اس نے بلایا، اسے شام بلایا، عبد الملک بن مروان نے فرزدق کو شام بلایا اور اسے کہا کہ یہ فرزدق تو شیعہ ہو گیا ہے، تو نے یہ قصیدہ کہا ہے۔ تو قربان جاؤں کیا جواب دیا فرزدق نے، آپ نے فرمایا کہ اے عبد الملک، اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا نام شیعت ہے تو ہاں میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ سبحان پھر وہ تو وہ لاجواب ہو گیا، لیکن اب اس نے دوسرا وہ گزارش کی کہ اچھا ایسا کرو کہ اسی طرح کا ایک قصیدہ میری شان میں بھی لکھو۔ اچھا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آئی یہ مطالبہ کرتے ہوئے؟ تم ان کی ماں کی طرح ماں لاؤ، ان کے والد کی طرح والد لاؤ، پھر جو ہے نا ایسا قصیدہ میں تمہارے لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ آگ بگولا ہو گیا اس یہ جواب سن کر۔ رجسٹر منگوایا جس میں اسکالرشپ وظیفہ دیا جاتا تھا، اس کو اس سے کاٹ دیا اور دستخط کر دیے کہ آج سے تمہیں میرے دربار سے ایک کوڑی بھی نہیں ملے گی، اور دربار سے نکال دیا۔ اس نے حج تو کیا ہوا تھا، یہ مدینہ منورہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف پر، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو پتہ چلا اس تمام واقعات کا، تو آپ نے ان کا بڑا احترام کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا، اور فرمایا فرزدق تو نے حق ادا کر دیا ہے، اب ہمیں حق ادا کرنے دو۔ گویا یہ اس دور کے ہور ثابت ہوئے جی کہ یزیدیوں سے نکل کر حسینیوں میں آ گئے۔ جی جی، سبحان اللہ، کہ تو نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب ہمیں حق ادا کرنے دو۔ سبحان اللہ، جی آپ نے کیا یعنی میرے گھر میں جو سامان ہے جو کچھ سب کچھ لے جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا حضور میں نے یہ دنیا کے لیے یہ قصیدہ نہیں لکھا، اور نہ یہ باتیں میں نے کی ہیں، میں نے تو اس لیے کی ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بے شک تم سے راضی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ اچھا کہ تمہیں کتنا وظیفہ ملتا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے 12,000 درہم وظیفہ ملتا تھا۔ آپ نے 48,000 درہم اسے عطا فرمائے کہ اچھا اگر سارا سامان نہیں لیتے تو یہ 48,000 روپیہ یہ لے جاؤ اپنے گھر، اور بیوی بچوں کا جو یہ اخراجات یہ ادا کرو۔ شاہ صاحب، زر و ہوس کے مارے بنو امیہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، انہوں نے آپ کی جد سے بھی بغض و عناد رکھا، نفرت کا اظہار کیا، آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو کیا یہ ایک حقیقت ہے کہ وہی بنو امیہ آپ کی شہادت کا بھی سبب بنا؟ اور یہ بتائیے گا ساتھ ہی کہ کون سا اموی بادشاہ آپ کی شہادت کا سبب بنا اور آپ کو کیسے شہید کیا گیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام جیسے کہ پہلے ہی میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا پیکر اتم تھے، بے شک، سبحان۔ تو ان اخلاق حسنہ کی وجہ سے مخلوق خدا امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی طرف لپکتی تھی، دل و جان سے آپ کو چاہتے تھے، سبحان۔
اور 50,000 سے زیادہ تو آپ نے صرف غلام آزاد کیے، سبحان جو دور دراز کے ممالک آزاد ہوتے تھے اس زمانے میں یہ طریقہ تھا۔ تو وہ جب پکڑ کر لائے جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں جو غلام آتے تھے آپ ان غلاموں کو خرید لیا کرتے تھے، سبحان خرید کر ان کو تعلیم و تربیت دیتے اور ایک بہترین انسان بنا کر جو ہے نا پھر انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے علاقوں میں جاتے تو اس طرح اہل بیت کی محبت کا، آپ کی محبت کا درس لوگوں کو دیتے، تو اس طرح یہ اہل بیت کی محبت عرب سے باہر بھی عجم کے ممالک میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ اس سے خائف رہتے تھے ہر وقت بنو امیہ کے حکمران جو تھے، حالانکہ آپ نے کئی مرتبہ نے کہا کہ مجھے سیاست سے، حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان کو خطرہ رہتا تھا۔ تو ولید بن عبد الملک بن مروان نے اپنے دور حکومت میں آپ کو زہر دیا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور یہ عظیم شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے چچا جان کو زہر دیا گیا تھا، اسی طرح آپ کو بھی زہر دیا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، شہادت خفی کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام کی سخاوت بھی کمال درجے کی تھی، سبحان اللہ، کمال درجے کی سخاوت تھی۔ مدینہ منورہ کے 100 گھروں میں ان کی جو کھانے پینے کی اشیاء وہ رات کو اندھیرے میں جو ہے نا جا کر پھینک آتے تھے 100 گھروں میں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے۔ آپ کے وصال کے بعد جو ہے نا لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے نا یہ سامان پہنچایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں بڑے مفصل انداز سے سیرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرمائی۔ سامعین عزیز وقار، ناظرین محترم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وعلیہم السلام کی شخصیات ستودہ صفات اس قدر دل میں اتر جانے والی ہیں کہ یہ قصے ہم پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، سناتے جائیں، یقین مانیں ایمان کو ہمیشہ ہر وقت ہر ساتھ میں جلا نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک دو روایات جو میں نے کتب سیر میں پڑھی کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب سے کائنات بنی 5 لوگ بہت زیادہ روئے، وہ اتنا روئے کہ ان جتنا نہ کوئی رویا اور نہ ہی کوئی رو سکتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدتنا حوا علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد 1000 سال کی عمر پائی تھی، 300 سال روتے رہے اور اتنا روئے کہ رخساران مبارک پہ راستے بن گئے تھے۔ تیسری شخصیت حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ چوتھی شخصیت سیدۃ النساء العالمین بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد 6 مہینے تک اشک شوئی کرتی رہیں اور اسی عالم میں اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ اور 5ویں شخصیت حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد جتنے بھی عرصہ زندہ رہے آپ کو روتے دیکھا گیا، کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا۔ جب پانی سامنے آتا تو بلک بلک کر رونے لگتے، فرماتے یہی وہی پانی ہے جس کی خاطر میرے سارے خاندان کو شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ فرمایا اگر میری آنکھوں سے تم بھی واقعہ کربلا دیکھ لیتے تو تم بھی کبھی نہ مسکراتے۔ سامعین محترم، آج 25 محرم الحرام کا دن ہے۔ جاتے جاتے کتب سیر سے آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کتب سیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو انگور بہت پسند تھا۔ تو آج آپ جب ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں تو اس میں ان کی خوشنودی کے لیے اور ان کی محبت میں انگور کا اہتمام ضرور کریں۔ آخر میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے حضور نذرانہ عقیدت تحت اللفظ میں
نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، سبحان اللہ، انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد، سرچشمہ دین عظمت ایمان ہے سجاد، اسلام کی تاریخ کا عنوان ہے سجاد، یہ شہر فضائل ہے، مصائب کا جہاں ہے، تکبیر نبوت ہے، امامت کی اذاں ہے، ہر دور میں احساس کی معراج ہے سجاد، غیرت کا شہنشاہ ہے، سرتاج ہے سجاد، مظلوم کی آنکھوں میں مکیں آج ہے سجاد، کب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد، جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوسی ایدی ظالمین